کہ ہم حسب اتفاق سارے ہی فرعون ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ لوگوں نے پی ٹی آئی میں کروڑوں روپے لگانے کے باوجود بھی ان کی جو بےعزتی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جو ٹکٹیں مل رہی ہیں وہ لوگوں نے لا تعداد کروڑوں روپے لگا دیے ہیں، لیکن ان کو پارٹی کا ٹکٹ جاری نہیں کیا۔ لیکن ادھر مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ آپ کو بطور ڈمی فیلنگ دی بلینک پی پی 61 کی ٹکٹ تو نہیں دی گئی؟ رینجر نے ان کو پیچھے پکڑا، جس کی میں نے پرزور مذمت بھی کی ہے۔ اب بھائی عمران خان کو یا بلاول کو یا نواز شریف کو پی پی 61 کے مسائل کیا پتہ ہو؟ کیونکہ ہم نے 35-40 سال حکومت نہیں کی، ہم نے 13 سال پورے، جب کہ پاکستان پیپلز پارٹی بنی ہے یا پاکستان بنا پیپلز پارٹی 13 سے 14 سال تک اقتدار میں رہی ہے۔ 30 سے 40 سال فوجی حکومتوں نے ادھر مارشل لا کر کے 40 سال سب سے زیادہ حکومتیں پاکستان کی ہسٹری میں، پاکستان کی تاریخ میں انہوں نے کی ہے۔ ان کا بھی المیہ یہ ہے کہ یہ بریانی پیچھے ووٹ دے دیتے ہیں، جنازے پیچھے ووٹ دے دیتے ہیں، شادیاں اٹینڈ کرنے پہ ووٹ دے دیتے ہیں۔ یہاں ایک یونین کونسل کے ناظم نے پہلے ہی ووٹ بھیج دیے ہوتے ہیں۔ اگر اس منشور پہ جیتنے کے بعد وہ عمل نہیں کرتا تو عوام کو چاہیے کہ اس کا ہاتھ اس کے گریبان پہ ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد یونس چودھری۔ آج میاں شریز ارائیں صاحب کے ساتھ میں گجرانوالہ کی مشہور، جانی پہچانی اور کم عمر میں سیاست میں آنے والے، ان سے پوچھیں گے ہم یہ سیاست میں کیسے آئے، کیوں آئے، کیا وجہ ہوئی۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میاں صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی میں الحمدللہ، آپ سنائیں۔ آپ کے سیاست میں آنے کب سے آئے ہیں اور کیا وجہ آپ سیاست میں آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کے ٹی وی کا اور آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں عوام کے سامنے خیال اظہار رکھنے کا موقع دیا۔ جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں سیاست میں بیسیکلی پریکٹیکل 2017 میں آیا ہوں، اور لیکن جو میری سیاست ہے باوجہ جدائی وہ ہماری پیپلز پارٹی سے منسلک ہے، اور جب کہ پیپلز پارٹی ہے تب سے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں۔ اچھا، آپ کے باوجہ اجداد پیپلز پارٹی کے پیک ٹائم میں جو ہے نا پارٹی میں تھے۔ آپ جب 2017 میں پیپلز پارٹی میں آپ نے خود کو لانچ کیا ہے، تو اس وقت تو پیپلز پارٹی کا کوئی خاص طور پہ پنجاب میں نام لیوا کوئی نہیں، سینٹرل پنجاب میں کوئی نہیں، تو آپ نے پیپلز پارٹی کو ہی کیوں مناسب سمجھا کہ میں ادھر ٹھیک ہوں، سیٹ ہوں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ تو پہلے تو یہ تھی کہ میں ایک مڈل فیملی سے بلونگ کرتا ہوں، اور سیاست میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوازمات چاہیے ہوتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ کس پارٹی میں میری ایک اچھی جگہ بن سکتی ہے، وہ مجھے پاکستان پیپلز پارٹی میں جگہ اپنی نظر آئی۔ پھر میں نے عملی سیاست میں نے قدم رکھا اور میں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا، اور بڑی مشکلات میں پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا، اور پارٹی نے میرے والد صاحب کو 2018 میں NA82 کا ٹکٹ جاری کیا، جو میرے مطابق وہ پہلے ہماری کامیابی تھی۔ اچھا میاں شریز ارائیں صاحب جو ہیں، آپ پیپلز پارٹی میں جگہ دیکھ کر آئے ہیں، کسی کے نظریات پہ نہیں آپ آئے۔ پارٹیاں تو نظریے پہ ہوتی ہیں، جی بھٹو کا نظریہ اچھا ہے، نواز شریف صاحب کا نظریہ اچھا ہے، پی ٹی آئی میں خان صاحب کا نظریہ اچھا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جگہ بنائی ہے اپنی پارٹی میں، اس پہ ذرا بتائیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہوتی ہے وہ نظریات کے اوپر ہوتی ہے، یہ تو آپ کے سوال کا جواب ہے۔ اب رہی بات کہ میں کس بنیاد پہ آیا ہوں، میں آیا ہی نظریے کے اوپر ہوں۔ وہ کس طرح، میں آپ کو وہ بتانے لگا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی ہے پاکستان میں جس نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں میری نظر میں، بلکہ پورے پاکستان کو پتہ ہے اس معاملے میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ نہیں تو پھر پاکستان میں کسی پارٹی کا ہی نظریہ نہیں میری نظر میں۔ اس کی آپ کو میں 2-3 مثالیں دے سکتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشنل مرڈر ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس کے ہم آج بھی انصاف کے منتظر ہیں۔ دوسری، محترمہ بینظیر بھٹو کو ان کے نظریے کے مطابق ہی شہید کیا گیا، تو میں ان کو فالو کرتا ہوں، ان کے نظریوں کو فالو کرتا ہوں۔ اور آصف علی زرداری صاحب 14 سال تک جیل میں رہے، ان پہ آج تک کوئی فرد جرم ثابت نہیں ہوا۔ تو ہم نے تو دیکھنا جوڈیشنل کو، انہوں نے بنا جرم ہی 14 سال جیل کاٹی، تو اف تک نہیں کیا، اداروں کا احترام کیا، اپنے نظریے کا احترام کیا۔ جب محترمہ بینظیر بھٹو
شہید ہوئیں تو انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، جی جو کہ ان پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی، جو آج بھی تنقید ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک پازیٹیو سیاست کی ہے میری نظر میں۔ جی اچھا میاں صاحب، ادھر ایک بولا جاتا ہے چڑھدے سورج نو سلام۔ جی جی پی ٹی آئی اس ٹائم چڑھدا سورج سی، جی جی دو لوگ سیاست میں آتے ہیں، مفادات دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ہم کدھر سیٹ ہوتے ہیں، جی جی تو آپ نے چڑھدے سورج کو سلام کیوں نہیں کیا؟ اس کی لاتعداد وجہ ہے، میں آپ کو وہ بتا سکتا ہوں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم وفادار لوگ ہیں اور خاندانی لوگ ہیں، ہمیں اپنی عزت بڑی پیاری ہے، اور میں اپنی عزت پہ نا کمپرومائز نہیں کرتا ہوں۔ پہلی تو بات یہ، اگر میں پی ٹی آئی جوائن کرتا تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی مجھے یونین کونسل کا بھی ٹکٹ دیتی، تو نہ تو میرا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، نہ کوئی میرا کوئی سیاسی ہے۔ میں نے اپنے سیاست میں خود محنت کر کے اپنا نام کمایا، لوگوں کی تنقیدیں برداشت کی ہیں، لوگوں کے مذاق برداشت کیے ہیں، لوگوں کی باتیں برداشت کر کے میں نے اپنا سارا فوکس اپنی کامیابی کی طرف رکھا ہوا تھا، جو اس کا نتیجہ 5 مہینے کی محنت میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیں 2018 کا این اے کا ٹکٹ جاری کیا، جو میرے لیے، میرے خاندان کے لیے باعث فخر بھی ہے، باعث عزت بھی ہے۔ اگر میں پی ٹی آئی جوائن کرتا یا پی ایم این نون جوائن کرتا تو وہاں میری جگہ نہیں تھی میرے خیال میں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ 2023 میں پی ٹی آئی کیا حال ہوا ہے۔ میں پی پی 61 سے نامزد امیدوار ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھے ٹکٹ جاری کیا، تو جس کی وجہ سے مجھے عزت کے ساتھ ٹکٹ ملا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ لوگوں نے پی ٹی آئی میں کروڑوں روپے لگانے کے باوجود بھی ان کی جو بے عزتی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، پوری گوجرانوالہ کی عوام کے سامنے ہے، بلکہ پورے پاکستان کی عوام کے سامنے ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ میں اپنی عزت اس جگہ آپ کو سیاست کرنی چاہیے جہاں آپ کو عزت ملے، احترام ملے۔ اب یہ دیکھیں مجھے عزت کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی ٹکٹ دے رہی ہے، اور دوسری طرف جو ٹکٹیں مل رہی ہیں وہ لوگوں نے لاتعداد کروڑوں روپے لگا دیے ہیں، لیکن ان کو پارٹی کا ٹکٹ جاری نہیں کیا۔ تو میرے خیال سے یہ میرے لیے بڑے باعث عزت اور باعث فخر بات ہے۔ اچھا چودھری ساق مہر صاحب، آپ کے والد صاحب جی 2018 کے الیکشن میں این اے کا الیکشن 82 جی جی حلقہ تھا ادھر سے، اور آپ پی پی پہ آ گئے ہیں، جی کیا وجہ ہوئی؟ اور دوسرا یہ ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جس بندے کو ایم این اے کو یا ایم پی اے کو ٹکٹ دیتی ہے ساتھ وہ فنڈنگ بھی کرتی ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم نے ایم این اے کے الیکشن لڑا ہے، ابھی صوبائی الیکشن ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے صوبائی الیکشن کی میں پی پی 61 کا میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی کسی کو فنڈنگ نہیں کرتی، یہ آپ کو نا پارٹیاں کسی بھی بندے کو یا کسی بھی ٹکٹ ہولڈر کو فنڈنگ نہیں کرتی، بلکہ پارٹیوں کو فنڈنگ دینی پڑتی ہے۔ یہ آپ کے یہاں جو گوجرانوالہ میں پاکستان کی عوام کے یہ میں بات واضح کرنا چاہتا ہوں، اس بات میں کوئی صداقت ہی نہیں ہے، یہ بات ہی سراسر غلط ہے، غلط بیانی ہے۔ ایک پارٹی کا ٹکٹ جاری ہونا یہی سب بندوں کے لیے ایک باعث فخر کی بات ہوتی ہے کہ کسی پارٹی کا کسی کو بندے کو ٹکٹ مل جائے، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو۔ 88 میں پیپلز پارٹی ادھر سے جیتی، گوجرانوالہ ڈسٹرکٹ سے۔ جی جی مشرف کے دور میں 2002 میں الیکشن ہوئے، پیپلز پارٹی ادھر سے جیتی، سٹی کی سیٹیں جیتی، جی جی سراؤنڈنگ کی سیٹیں بھی جیتی۔ جی جی اس کے بعد پیپلز پارٹی نہیں جیت سکی، ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کا جو پوزیشن ادھر پنجاب میں، سینٹرل پنجاب میں، پیپلز پارٹی دوبارہ اٹھ سکتی ہے؟ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یہ جو آپ باتیں آپ نے کہا 88 میں پیپلز پارٹی جیتی، 2002 میں پیپلز پارٹی جیتی، بیسیکلی نا ہم جو لوگ ہیں ہم سیاست نا پارٹیوں کی سیاست کرتے ہیں، اور جو لوگ پارٹی کی سیاست کرتے ہیں نا وہ جیتتے بھی پارٹی کی وجہ سے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتاؤں 2002 میں چودھری مران اللہ ایڈوکیٹ جیتے، ان کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، ان کی کوئی سیاسی ورتھ نہیں تھی، ٹھیک ہے، لیکن ان کے پیچھے جو سیاسی ورتھ تھی نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تیر کا نشان تھا، جی جو سب سے بڑا سیاسی ورتھ تھی میری نظر میں۔ تو اس دوران بڑے بڑے برج اٹھے الٹے جنہوں نے پارٹیاں چینج کی، اور وہ بری طرح ان کو شکست بھی ہوئی۔ اب میں اتنی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں آپ کو اس بات کا بتانا چاہتا ہوں، ہم لوگ ہیں نا جو ہم پارٹیوں کی سیاست کرتے ہیں، کوئی بھی بندہ پاکستانی عوام کی سیاست نہیں کرتا، بندہ وہ کامیاب ہے جو عوام کی سیاست کرے میری نظر میں۔
کیونکہ جیتنا ہم نے عوام کے ووٹوں سے ہوتا ہے. پارٹی کی جب پرفارمنس ہوتی ہے اچھی تو تب پارٹی کو ووٹ پڑتے ہیں. اب آپ سینٹرل پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بہت ہی زیادہ کم ہے میری نظر میں, کیونکہ میں ایک حقیقت پسند بندہ ہوں اور میں ریالٹی پہ ہی بات کرتا ہوں. اب ہم نے پی پی 61 میں سب سے اچھی گجرانوالہ میں کمپین جو سٹارٹ کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے نام سے, وہ میاں شریف میں ہوں جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے نام سے میں نے سیاست کی ہے. ہر گھر میں ہر گلی میں پتہ چلا ہے کہ میاں شریف پیپلز پارٹی کا ایک کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے, جس کی وجہ سے مجھے ابھی ٹکٹ بھی جاری نہیں ہوا تھا, جس کی میں نے اس سے پہلے ہی میری کمپین سٹارٹ تھی. تو اگر 14 کو الیکشن ہوتے, اگر میں تو سب سے پہلے آئین کی حق میں نے آواز اٹھائی ہے, لیکن وہ ابھی تک کوئی صورتحال واضح نہیں ہو رہی. چیف جسٹس صاحب کی کوئی ڈائریکشن یا جیسے نون لیگ فنڈنگ وغیرہ نہیں کر رہی الیکشن کمیشن کو. اگر آپ کو الیکشن نون لیگ نہیں, گورنمنٹ نہیں کر رہی, گورنمنٹ کہہ لیں, لیکن کولیشن میں گورنمنٹ ہے نا, اوپر وفاق تو پی ایم اے نون کے پاس ہے نا, ہم تو ان کا ساتھ دے رہے ہیں, پیپلز پارٹی والے ان کا ساتھ دے رہے ہیں کولیشن میں. جیسے عمران خان صاحب کا ساتھ دے رہے تھے, ایم کیو ایم کراچی والے, کاف لیگ اور جو پارٹیاں تھیں, جس طرح عمران خان صاحب کی کولیشن گورنمنٹ تھی, اس طرح ہماری بھی کولیشن گورنمنٹ ہے. اور جو فنڈ ریلیز کرنے ہیں وہ پی ایم اے نون نے کرنے ہیں, پی ڈی ایم نے نہیں کرنے. سارے اختیارات پی ایم اے نون کے پاس ہیں کیونکہ ان کا وزیر اعظم ہے. اچھا, بہت زیادہ گجرانوالہ میں سیاسی خانوادے تھے جن کے نام تھے, وہ پیپلز پارٹی کچھ چھوڑ کے چلے گئے ہیں, کچھ پیپلز پارٹی میں ابھی ہیں, ان کا وجود ہے, لیکن وہ خاموش ہو گئے ہیں, سائلنٹ ہو گئے ہیں. کیا آپ ان کو ایکٹیو کریں گے, کر رہے ہیں, اور جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان کے لیے کوئی آپ نے لائحہ کا عمل تیار کیا ہے کہ ان کو کم بیک کیا جائے, پارٹی میں دوبارہ لایا جائے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو پارٹی کی گجرانوالہ میں نا پیپلز پارٹی کی مخالفت بہت زیادہ ہے, جو ہمیں تنقید کی صورت میں برداشت کرنی پڑتی ہے. ہم تو نظریات والے بندے ہیں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ سیاسی وابستگی شروع سے ہے, اس وجہ سے ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ لگے ہیں. اور اس کا ہمیں صلہ بھی پارٹی نے دیا کہ ہمیں سب سے پہلے پی پی 61 کا ٹکٹ جو جاری ہوا تھا وہ میاں شریف رائیں کا ٹکٹ جاری ہوا تھا. اس پہ میں پارٹی کیڈر کا بڑا مشکور بھی ہوں اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو پارٹی کی پوزیشن ہے نا, اس میں لوگ آنا ان کو پسند نہیں کیا جاتا پارٹی میں. کوئی بھی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیاست ہوتی ہے نا کسی بھی پارٹی کی, وہ بڑی مشکل ہوتی ہے. کوئی بھی بندہ نا سیاست میں اپنے آگے کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا, ٹھیک ہے, یہ سیاست میں سب سے بری چیز ہے. حتیٰ کہ جب میں سیاست میں آیا تو میں اب میری ارائیں فیملی سے, میرا ارائیں برادری سے میں بلونگ کرتا ہوں, جو گجرانوالہ پی پی 61 کی سب سے بڑی برادری ہے. جی, یہ میں آپ کو فیکٹس پہ بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور جیتنے کے لیے پی پی 61 میں 36,000 مجھے ووٹ چاہیے, جو کہ اگر میری برادری ہی مجھے ووٹ سپورٹ کرے تو مجھے کسی اور برادری کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ادھر مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. کون, پارٹی والے, برادری والے؟ سبھی کھینچتے ہیں نا. پارٹی کے اندر بھی آپ کو لابنگ بنانی پڑتی ہے, برادری کے اندر بھی آپ کو لابنگ بنانی پڑتی ہے, ہر جگہ ہی آپ کو اپنی لابنگ بنانی پڑتی ہے. پی پی 61 میں آپ کے مقابلے میں کتنے ایپلیکینٹ تھے پیپلز پارٹی کے پاس؟ ایپلیکنٹ تو پہلے تو ایک تھے, چودھری خالو ہمایوں صاحب کے بیٹے تھے, چودھری مظہر ہمایوں صاحب. جی, پھر وہ خاموش ہو گئے. اور اس کے علاوہ کوئی 3 سے 4 بندے تھے جنہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا تھا, لیکن وہ میری وجہ سے, میں نے ان کو کہا کہ یہ الیکشن میں کنٹیسٹ کروں گا تو آپ اپنے نا کاغذ جمع نہ کروائیں. پھر انہوں نے میری وجہ سے ہی انہوں نے کاغذ نہیں جمع کروائے, جس کی وجہ سے مجھے پارٹی نے ٹکٹ جاری کیا. کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا وجود ختم ہو رہا ہے سینٹرل پنجاب اور سینٹرل پنجاب میں؟ آپ کو بطور ڈمی فیلنگ دی بلینک پی پی 61 کی ٹکٹ تو نہیں دی گئی کہ یار ایک کینڈیڈیٹ ہے ان نون بندہ سمجھ کے دے ہمارا, ہمیں یہ ہو کہ پی پی 61 میں ہمارا ایک امیدوار ہے؟ یہ جو بات ہے نا آپ کی, میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. بات پتہ کیا, یہ ہمارا دوسرا الیکشن ہے. پہلے بھی ہمیں پارٹی نے ٹکٹ دیا, تب بھی ہمارے مقابلے میں میں یہی کہہ رہا ہوں, آپ کے مقابلے میں کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہوتا, اس لیے آپ کو جو ہے نا ٹکٹ دے دی جاتی ہے. یہی تو میں سوال کر رہا ہوں آپ میں آپ کو سے, یہی وجہ ہے؟ نہیں, یہ وجہ نہیں ہے. میں آپ کو وہی بتانے لگا ہوں کہ 3 سے 4 بندوں کو, بڑے تگڑے بندوں نے کاغذ جمع کروانے تھے, جو میری وجہ سے ان کو میں نے کہا کہ یہ الیکشن مجھے لڑنے دے.
اس کے بعد اگلا جو ان بندوں الیکشن، کے نام لیں. ان بندوں کے نام آپ کیسے، اب نہیں ان کی ان کا ایک نام ہے پیپلز پارٹی میں ٹھیک ہے نا, بڑا نام، بتائیں نا. یہ بندے تھے, مضبوط بندے ہیں, وہ آپ کے حق میں بیٹھے ہیں. آپ نام بتائیں گے تو آپ کا اس میں قد بڑا ہوگا. اس میں بات پتہ کیا تھی، ہر بندے کی نا کوئی سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں. ہاں یہ ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کچھ نام شو نہیں کیے جاتے کیونکہ صحیح. کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. اگر میں ان کے نام لے لوں تو پھر وہ سیاسی کچھ نہ سیاسی مسئلے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے سیاست میں ہمیں وہ مسئلے، وہ ہمیں وہ فیصلے، وہ باتیں ہمیں تکلیف دیتی ہیں. میں اس وجہ سے وہ نام نہیں لے سکتا. لیکن جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں نے ہمیشہ حق سچ کی سیاست کی ہے، میں نے کبھی سیاست میں کبھی منافقت نہیں کی، جی. کوئی دو نمبری نہیں کی، ہمیشہ سیدھی بات کی ہے، پازیٹیو سیاست کی ہے. تو اگر اگر آپ کے سوال کا جواب کس بندوں نے ٹرسٹ کرنا ہے، اس نے میری بات پہ ہی ٹرسٹ کرنا ہے. میں اگر نام بتاؤں گا بھی تو پھر بھی انہوں نے مذاق بنانا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے میں ان کے نام اوپن کروں. لیکن جب نیکسٹ اب جب بڑا الیکشن آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا پیپلز پارٹی میں کتنے بندے ٹکٹ اپلائی کرتے ہیں اور کن بندوں کے ساتھ میرا رابطہ ہے. آپ کو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ٹائم پہ یہ پتے تب شو کریں گے جب سیاست کی جو ہدایات ہیں، جو سیاست کے لوازمات شروع ہوں گے تو انشاءاللہ سب کو پتہ چلے گا. اچھا, جیسے جیسے پاکستان میں کوئی نہ کوئی موومنٹ ہوتی ہے سپریم کورٹ کی, حکومت کی, اس پہ آپ جو ہے نا اپنی ذاتی طور پہ ویڈیو بناتے ہیں جی اور جی اس پہ آپ جو ہے نا وہ رائے دیتا اپنی ہوں رائے اپنی. دیتے ہیں, جی جی اوپینین دیتے ہیں. جی آپ جی سپریم کورٹ آف پاکستان, ہم بندے کا نام نہیں لیتے, جی جی یہ پیچھے اب تک جو انہوں نے کیا ہے جی جی آئین کے لیے, ٹھیک ہے, کیا وہ بالکل صحیح فیصلے کیے ہیں انہوں نے؟ ان پہ بتائیے ذرا. پہلی تو بات یہ ہے پاکستان کا یہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ اپنے آئینی حدود، اپنے ادارے کی حدود میں رہ کے کام نہیں کرنا چاہتا. یہ عوام سے لے کر ہر ادارہ، ہر سیاستدان، ہر فارم پہ ہر ادارہ دوسرے بندے کی کام کے اندر ٹانگ اڑانے پہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب بات پتہ ہے کہ سیاستدانوں کو اپنا کام کرنا چاہیے، سیاسی کام کرنا چاہیے. جو سپریم کورٹ کا ادارہ ہے یا جو جوڈیشنل نظام ہے اس کو اپنی آئینی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے. جیسے ہی فوج کا ادارہ ہے اس کو اپنی آئینی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے. ایسے پولیس کا ادارہ ہے، گیپکو کا ادارہ ہے، گیس کا ادارہ ہے، پیٹسل کلونی، جو بھی ادارے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہم اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کام نہیں کرتے. ہمیں ہمیشہ اپنے اندر کوئی برائی نظر نہیں آتی، ہمیشہ دوسرا ہی بندہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ بندہ غلط ہے، یہ بندہ صحیح نہیں ہے. یہ پاکستان میں یہ چیز صحیح ہو جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان کا نظام بالکل ٹھیک ہو جائے. ہم نے PP61 کے لیے بڑا اچھا منشور تیار کیا ہے جو 75 سالوں میں کسی نے نہیں دیا. نہیں, آپ جی جی PP61 کے لیے آپ کا منشور ہے یا آپ کی پارٹی کا الیکشن کے لیے منشور ہے؟ نہیں میری بات سنیں، PP61 میں پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر ہوں اور اس کے مسائل میں ہی جانتا ہوں. میری پارٹی نہیں جانتی، نہ ہی PTI جانتی ہے، نہ PMN نون جانتی ہے. اب بھائی عمران خان کو یا بلاول کو یا نواز شریف کو PP61 کے مسائل کیا پتہ ہو؟ اچھا, کیا مسائل ہیں PP61 کے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے بڑے مسائل تو یہ ہیں کہ انسانوں کی یہاں قدر نہیں ہے. وہ کیسے؟ یہاں ہم 75% جو لوگ ہیں وہ دودھ ہی صحیح نہیں پیتے، ملاوٹ والا دودھ پیتے ہیں. اس کے پہلے میں نے ایک ایشو پہ بات اٹھائی تھی، یہ چھوٹے میاں ایجنسی. صاحب میری جی بات جی سنیں, یہ ہمارے ایشو 75 سال سے میری گلی نہیں بنی, میری نالی نہیں بنی, نہیں مجھے گلیوں دودھ کی میں مکس مل رہا ہے, جی مجھے جی جیڑا چائے کی پتی 2 نمبر مل رہی ہے, جی جی مجھے دال میں کلر کر کے دے رہے جی ہیں, جی مجھے کالے پتی میں جو ہے نا جی جی کالے چنوں کے چھلکے ملا کے جو ہے نا ملاوٹ کی جاتی ہے. یہ 75 سال سے ہم بھی یہی سن رہے ہیں. ان چیزوں سے ہم کب نکلیں گے؟ آپ کی 35-40 سال حکومت کی ہے آپ کی پارٹی نے, ساتھ نون لیگ نے مل کے کی ہے, اب وہ کٹھے ہو گئے ہیں. یہ ان چیزوں سے انہوں نے نکالا کیوں نہیں ہمیں؟ میں بتانے لگا ہوں نا. میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہر بندے کو اپنی حدود میں رہ کے نا کام کرنا پڑے گا. اس مسئلے کا سب سے پہلے حل تو یہ ہے آپ کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے 35-40 سال حکومت نہیں کی, ہم نے 13 سال پورے, جب کہ پاکستان پیپلز پارٹی بنی ہے یا پاکستان بنا پیپلز پارٹی 13 سے 14 سال تک اقتدار میں رہی ہے پہلے. اور جو آپ 35 سے 40 سال کہہ رہے ہیں وہ یہاں سے فوجی حکومتیں 30 سے 40 سال فوجی حکومتوں نے ادھر مارشل لا کر کے 40 سال سب سے زیادہ حکومتیں پاکستان کی ہسٹری میں, پاکستان کی تاریخ میں انہوں نے کی ہے. یہ آپ کے سوال کی میں درستگی فرما دوں. اب میں دوسری بات یہ کر رہا ہوں کہ جو بھی لوگ جو عام عوام ہیں
ان کا بھی المیہ یہ ہے کہ یہ بریانی پیچھے ووٹ دے دیتے ہیں، جنازے پیچھے ووٹ دے دیتے ہیں، شادیاں اٹینڈ کرنے پہ ووٹ دے دیتے ہیں. یہاں ایک یونین کونسل کے ناظم نے پہلے ہی ووٹ بیچ دیے ہوتے ہیں. تو اب جس طرح کی عوام ہوگی، حکمران بھی تو ویسے ہی ہوں گے نا. آپ ووٹ خریدیں گے؟ میں اس چیز پہ لعنت بھیجتا ہوں، ووٹ لینے والے پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں، ووٹ دینے والے پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں. اور اس بندے کا میں لاتعداد مرتبہ یہ بات کر چکا ہوں کہ آپ نے اپنا ووٹ نہیں بیچنا، آپ نے اپنا ووٹ جنازے کے اوپر نہیں دینا. آپ کے پاس کوئی بندہ ہے جو حلقے کی فلاح بہبود کے لیے آئے، جو آپ کو منشور دے، اگر اس منشور پہ جیتنے کے بعد وہ عمل نہیں کرتا تو عوام کو چاہیے کہ اس کا ہاتھ اس کے گریبان پہ ہونا چاہیے. یہ میں لاتعداد مرتبہ بات کر چکا ہوں. اب میں آپ کو منشور بتانے لگا ہوں، وہ ذرا کائنڈلی سن لیں. PP61 میں انشاءاللہ تعالی ہم ہر یونین کونسل میں MPA کی 80 سے 90 ہزار روپیہ پے ملتی ہے جیتنے کے بعد. سب سے پہلے جو ہم انقلاب شروع کریں گے، میں اپنی قربانی سے شروع کروں گا. جی. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اقتدار دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی، انشاءاللہ تعالیٰ ہر یونین کونسل میں اب ایک بندے ہائر کروں گا جو 20 ہزار کی تنخواہ میں اپنی جو مجھے پے ملے گی اس میں سے بندے ہائر کروں گا جو 24 ہارس وہ انسانوں کی فلاح بہبود کے لیے کہ ہم ایک ہیلپ لائن دیں گے، جس سے وہ کسی بھی بندے کو PP61 میں کسی بھی بندے کو کوئی بھی مسئلہ، میرا نمائندہ وہاں پہنچے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں ان کو ہم ان کی جو پیچھے سے لے کے آخر تک یہ ہم سارے بندوں کو ٹریس کر کے ان کو قانونی گرفت میں لے کے آئیں گے، انصاف کا بول بالا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ یونین لیول سطح پہ کریں گے. جو ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے. میں نے 100 دنوں کا مہنگائی کا پلان دیا ہوا ہے، وہ کیسے ہم کریں گے. ہم اس کو ایک قانون کے تحت پارلیمنٹ میں قانون پیش کریں گے. جو ہمیں فنڈز ملیں گے ترقیاتی کاموں کو میں ان کو سبسڈی میں دوں گا وہ پیسے. تو پتہ کیا، جیتنے کے بعد بھی اگر ہم نے یوں یا یہ وہ ہی کرنا ہے نا، تو پھر میں کہتا ہوں ہمیں سیاست ہی نہیں کرنی چاہیے. جو منشور دیں گے اس منشور پہ عمل کریں گے. اگر میں نہیں کرتا، 100 دنوں کے اندر مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کرتا، تو میں 100 دنوں میں اپنی عوام کے سامنے اپنا استعفیٰ پیش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، اب میرے لاسٹ میں 2 سوال ہیں. جی PTI کے چیئرمین صاحب کے متعلق جی اور ان کے جو 3.5 سال پونے 4 سال گزرے ہیں اس کے متعلق. جی چیئرمین PTI عمران خان صاحب قانون کو فالو کر رہے ہیں، ان کو بلاتے ہیں ڈیٹ پہ، وہ لاہور ہائی کورٹ بھی جاتے ہیں، اسلام آباد بھی جاتے ہیں. کیا یہ ایک اچھا نہیں طریقہ ان کا، ڈیٹ پہ جاتے ہیں؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ وہ ڈیٹ پہ جاتے نہیں ہیں. نیب میں ان کی کافی انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں جن کی وجہ سے کل یا پرسوں میری بات سنیں. جی ادھر جو پہلے اپوزیشن میں تھے وہ کبھی ان کو کمر درد ہوتی تھی، کبھی ٹانگ درد ہوتی تھی، کبھی وہ آکسیجن لگی ہوتی تھی، کبھی وہ ایمبولنس میں چلے جاتے تھے. ہماری تو کمر درد نہیں جا رہی. خان صاحب جا رہے ہیں، خان صاحب کی جو اپنی پیشی پہ جاتے ہیں ادھر اپنے آپ کو جا کر شو کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا مقصد یہ ہے بات کرنے. بات یہ ہے کہ آپ کا بھی وہ جو PTI کے لیڈر عمران خان صاحب وہ بھی ویل چیئر پہ گئے ہیں جب ان کی گرفتاری ہوئی ہے، اور ان کی ٹانگ بھی بالکل ٹھیک ہو گئی تھی جب رینجر نے ان کو پیچھے پکڑا، جس کی میں نے پرزور مذمت بھی کی ہے. تو ان کا طریقہ کار رینجرز کا غلط تھا. لیکن آپ نے دیکھا، بلکہ پوری پاکستان کی عوام نے دیکھا کہ جب رینجرز نے ان کو پکڑا تو وہ ٹانگ سے صحیح چل کے ان کو وہ لے کے گئے تھے. اور کل جب ان کی ضمانت ہوئی ہے تب بھی وہ چل کے گئے ہیں، ویل چیئر پہ نہیں گئے، تو ان کی ٹانگ بالکل ٹھیک تھی. تو یہ تو فرضی چیزیں ہیں، یہ ہر سیاستدان اس چیزوں کو امپلیمنٹ کرتا ہے سوائے پیپلز پارٹی کے. اچھا، صحت کارڈ، جی پناہ گاہیں، جی لنگر خانے، جی PTI کا یہ اقدام کیسا تھا؟ یہ 3 چیزیں، اس کے ثمرات عام پبلک تک پہنچے تھے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ بہتر تھے؟ میرے جتنے بھی دوست احباب کا حلقہ ہے نا، ان تک مجھے تک یہ تو رسائی نہیں مجھے ملی، یا مجھے اس بات کی تصدیق نہیں ملی کہ یہ چیزیں عوام تک پہنچی ہیں. اگر پہنچی ہیں یہ تو پھر بہت اچھا اقدام ہے. میں اس کی عمران خان صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں، کیونکہ بندے کو سیاست جو ہم پولیٹیشین ہوتے ہیں نا، یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتے ہیں. اور کوئی بھی پارٹی کا بندہ، کسی بھی پارٹی کا بندہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے. میرے چینل کے حوالے سے آپ PP61 کی عوام کو، ویسے کوئی پاکستان کی عوام کو پیغام دینا چاہیں؟ میں PP61 پورے پاکستان کی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم حسب اتفاق سارے ہی فرعون ہیں. تو ہمیں پہلے تو اپنے سے دوسرے بندے کا اچھا سوچنا چاہیے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے جتنی ہماری ویلیو ہے، جتنی ہماری اوقات ہے، اس سے بڑھ کر ہمیں نا اپنے کیلیبر سے بڑھ کے نہ ہی کسی دوسرے پر بات کرنی چاہیے. پہلے ہمیں بات کرتے ہوئے اپنے گریبان کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری کیا ویلیوز ہیں اور ہم جس کو بات کر رہے ہیں اس کی کیا ویلیوز ہیں. اللہ تعالیٰ نے عزتیں دی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو مرضی نوازے، یہ اللہ کے کام ہے، یہ بندے کو کسی کے کام بھی نہیں ہے. لیکن آپ ووٹ ضرور ڈالیں، کیونکہ 70% عوام اپنے ووٹ کا استعمال ہی نہیں کرتی. تو میں چاہتا ہوں کہ PP61 کی عوام پوری 100% ووٹ ڈالے، جس کو مرضی ووٹ ڈالے. کوئی بھی آپ کو اچھا بندہ لگتا ہے، اس کو ووٹ ضرور ڈالے. اگر میں آپ کو اچھا لگتا ہوں مجھے ووٹ ڈالے، اگر میں آپ کو اچھا نہیں لگتا تو مجھے ووٹ نہ ڈالے. اور دوسری بات یہ، کوئی بھی آپ کے پاس نمائندہ آئے، کسی بھی پارٹی کا ہو، آپ اس سے منشور لیں. اس منشور کے مطابق جب وہ جیت جاتا ہے، اگر وہ آپ کے اس منشور کے مطابق کام نہیں کرواتا تو خدارہ آپ کا ہاتھ اس کے گریبان پہ ہونا چاہیے. اس سے آپ اس کے باہر، گھر کے باہر، اس کے آفس کے باہر آپ کو احتجاج کرنا چاہیے کہ آپ نے یہ منشور دیا ہے، ہمیں اس منشور پہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے، اس منشور کو پورا کریں نہیں تو استعفیٰ دیں. بس میری یہی. میاں شریف صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. اللہ حافظ جی. اوکے جی، السلام علیکم.